السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایف اے اسٹوڈنٹس اسلامک کمپلسری۔ آج ہم دیکھیں گے رذائل اہلاک۔ رذائل اہلاک کا مفہوم جو ہے وہ لفظ رذیلہ کی جمع ہے رذائل، جس کے معنی برائی یا گھٹیا پن کے ہیں۔ چنانچہ رذائل اہلاک سے مراد وہ تمام برائیاں ہیں جو ایک انسان کے کردار کو گھٹیا بنا کر اسے خالق و مخلوق دونوں کی نظر میں گرا دیتی ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، منافقت، تکبر وغیرہ۔ رذائل اہلاک کو اہلاک سیئہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو بتایا گیا جھوٹ یعنی لائی۔ جھوٹ نہ صرف یہ کہ خود ایک برائی ہے بلکہ دیگر بہت سی اہلاکی برائیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اسلام میں جھوٹ بولنے پر بڑی سخت مذمت ہے۔ جھوٹ کذب کا لفظ ہے اور اس کا مطلب غلط بیانی کرنا، مبالغہ آرائی کرنا۔ اصطلاح میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جھوٹ سے مراد ہر ایسا قول و فعل اور نظریہ ہے جو حقیقت اور واقعہ کے خلاف ہو اور باطل کی تائید و حمایت کا باعث بنتا ہو۔ جھوٹ کی مذمت اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے جھوٹ کے بارے میں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفارا، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ جھوٹ کی مذمت اگر احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ پھر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ کن صورتوں میں جائز ہے؟ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سچ بولنے پر جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جھوٹ کے نقصان اور اس کی سزا۔ جھوٹ در حقیقت وہ فعل مذموم ہے جس کا زندگی کے ہر پہلو سے تعلق ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی شخصیت اور اجتماعیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً جھوٹ کی بنا پر امن عامہ قائم نہیں رہ سکتا، باہمی اعتماد اور اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی بدولت انسان اللہ کی لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے 40 کوڑوں کی سزا تجویز کی تھی۔ یہ تھا آپ کا ٹاپک جھوٹ کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے۔ دوسرا ٹاپک آپ کا ہے غیبت کا یعنی بیک بائٹنگ کرنا۔ بیک بائٹنگ معاشرتی خرابیوں اور باہمی فساد کا ایک اہم سبب غیبت ہے، اور غیبت کے لغوی معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو برائی بیان کرنا یا عیب جوئی بیان کرنا، اور اصطلاح میں کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے عیوب و نقائص کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کی مذمت پر آیت سورہ حجرات میں اللہ کریم فرماتا ہے، ترجمہ: تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم ناپسند سمجھتے ہو۔ پھر سورہ ہمزہ میں فرماتا ہے اللہ کریم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تلاش کرتا ہے اور غیبت کرنے والا ہے۔ غیبت کی مذمت احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ غیبت کی مثال قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی کہ جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ غیبت، چغلی اور اتہام میں فرق کیا ہے؟ چغلی یہ ہے کہ دو انسانوں یا جماعت کے عیبوں کو آپس میں بتا کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور لڑانے کی کوشش کرنا، جبکہ غیبت میں کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب دوسروں کو بتا کر نفرت پیدا کرنا، اور اتہام یعنی بہتان یا الزام یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب نہیں ہوتا مگر اپنی طرف سے کوئی اس پر تہمت یا بہتان لگا رہا ہو تاکہ کسی دوسرے انسان کو اس سے متنفر کر سکے، تو اس کو اتہام کہتے ہیں۔ غیبت کن دو صورتوں میں جائز ہے؟ وہ دو صورتیں آپ کو بتاتی ہوں کہ مظلوم شخص کا ظالم کے خلاف غیبت کرنا جائز ہے، کہ کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظالم کے بارے میں، اس کے ظلم کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بتا سکتا ہے۔
فریب کار اور دھوکے باز کی غیبت کرنا جائز ہے، کہ جو فریب دیتا ہے، انسانوں کو دھوکے دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ غیبت کے نقصانات بھی ہیں۔ غیبت کی بدولت باہمی نفرت کو فروغ ملتا ہے۔ غیبت کی وجہ سے باہمی احسار و محبت ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے والا شخص اپنے آپ کو عیبوں سے پاک سمجھتا ہے۔ غیبت معاشرتی سکون ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان سیاح اخلاق سے دور رکھے اور ہماری اصلاح کرے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔